والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم ناظرین و حاضرین و سامعین و کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم سورۃ الروم کی ابتدائی آیات میں ایک سرزمین کا ذکر فرمایا ہے جسے ادنی الارض کہا گیا ہے۔ ادنی الارض سے مراد کون سی سرزمین ہے اور اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کا ذکر اپنے کلام پاک میں کیوں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل کیا، جس میں وقت ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آپ سے قبل بہت سارے انبیاء کرام کو ہم نے مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام نے دعوت کا کام کما حقہ ادا کیا، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، تو یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم کی ابتدائی 1 سے 5 آیات کے درمیان فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جس کا معنی مفہوم اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ ہمیں صرف اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، اور اس کا معنی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس کے متعلق کوئی آگاہی دی۔ یہ اللہ رب العالمین حروف مقطعات سے مومن بندوں کو آزماتا ہے کہ جس طرح سے ایک مومن بغیر قیامت کو، بغیر آخرت کو دیکھے، بغیر جنت کو دیکھے، بغیر جہنم کو دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے، اسی طرح سے حروف مقطعات پر بھی ایمان لائے کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں سے حروف ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الف لام میم، رومی قریبی نشیبی جگہ میں مغلوب ہو گئے، لیکن وہ مغلوب ہونے کے چند سال بعد پھر غالب آئیں گے۔ فتح و شکست کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رہے گا، نیز اس دن مومن بھی اللہ کی مدد کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہی غلبے اور حکمت کا مالک ہے۔ ادنی الارض سے مراد فلسطین کا نشیب علاقہ ہے، یعنی بحیر مردار، بحیر میت، بحیر لوط، اس کے تینوں نام ہیں، جو سطح سمندر سے 392 میٹر نیچے ہے۔ عربی زبان میں ادنا کا معنی اقرب ہے اور نشیب بھی۔ نشیب کے مقابلے میں بلندی ہوتی ہے، گویا ادنا کا معنی ہے نیچا، یعنی نشیب علاقہ، لہذا ادنی الارض سے مراد قریبی نشیب علاقہ ہے۔ واقعتاً اسی طرح ہوا جس طرح قرآن مجید نے پیشن گوئی فرمائی تھی، رومی فارسیوں پر فلسطین کے علاقے میں غالب آ گئے، اور یہ عین اس وقت کی بات ہے جب سن 2 ہجری یعنی 624 عیسوی میں مسلمان بدر کبریٰ میں مشرکین مکہ پر غالب آئے۔ ادنی الارض سے مراد سطح ارض پر سب سے نچلا درجہ ہے، اور وہ بحر مردار ہے جو سطح سمندر سے 392 میٹر نیچے ہے۔ نیز یہ علاقہ رومی علاقے میں فارس اور جزیرہ عرب کے قریب ترین تھا۔
سورہ روم کی ابتدا قرآن مجید کے غیبی معجزات میں سے ہے، کیونکہ واقعات اسی طرح واقع پذیر ہوئے تھے جس طرح یہاں بیان ہوئے ہیں۔ یہ واضح دلیل ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کی گواہی دیتی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ ایسے غیب کی خبر دی گئی جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور واقعتاً اسی طرح سے ہوا جس طرح سے قرآن مجید کے سورۃ الروم میں بیان کیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی سورہ روم کی آیت نمبر 3 میں ادنی الارض کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے معنی ہے قریب کا علاقہ، اور اس سے مراد ازروات شام ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فارس ایران کے بادشاہ نے اپنے ایک جنرل شہر بزان کو رومیوں کے مقابلے پر روانہ کیا۔ اس جنگ میں رومیوں کا شکست ہو گئی۔ پھر قیصر روم نے اس ایرانی لشکر کے مقابلے کے لیے فوج روانہ کی۔ ازروات اور بصرہ یعنی شام کے مقام پر جنگ 613 عیسوی میں ہوئی تھی، جس میں ایک دفعہ پھر رومیوں کو شکست فاش ہوئی تھی۔ اس شکست کی خبر جب مکے میں پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن کفار مکہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند نہ تھا کہ جاہل اور بے کتاب مجوسی روم کے اہل کتاب پر فتح پائیں۔ اس کے برعکس کفار مکہ کی ہمدردیاں اہل فارس کے ساتھ تھیں، چنانچہ اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان لوگوں نے اہل اسلام سے کہا تم بھی اہل کتاب ہو اور نصارہ بھی اہل کتاب ہیں، لیکن ہم اور ایران کے مجوسی جو غیر اہل کتاب ہیں تمہارے اہل کتاب بھائیوں پر غالب آ گئے ہیں، اسی لیے اگر تم نے بھی ہم سے جنگ کی تو ہم بھی غالب آئیں گے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے سورہ روم نازل فرمائے۔ اس کی ابتدائی آیات میں وعدے پیشین گوئی کر دی گئی تھی کہ شکست عارضی ہے اور عنقریب اہل روم کو غلبہ حاصل ہوگا۔ قرآن مجید کے پیشین گوئی بہت مختصر سے عرصے میں حرف بھر سچی ثابت ہو گئی، اور جنگ بدر 624 عیسوی کے موقع پر جب اہل اسلام نے مشرکین مکہ کو شکست فاش دی تو اس زمانے میں روم کے اہل کتاب نے بھی ایران کے مجوسیوں کو شکست دے کر ایرانی شہنشاہیت کے ساتھ عرب بت پرستی کا بھی غرور توڑ دیا۔ ازروات آج کل درعا یا درعا کے نام سے مشہور ہے اور حوران صوبہ کا صدر مقام ہے۔ یہ دمشق سے جنوب کی طرف 106 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سبزی مائل سے آئے پتھر کے علاقے اور صحرا کے درمیانی سرحد پر واقع دمشق اور اسرائیلی سلطنتوں کے درمیان وجہ نظر رہا، اور یہ شہر ہر دور میں اناج کی منڈی اور تجارتی شاہراہوں کا مرکز رہا۔ 732 قبل مسیح سے پہلے شہر دمشق اور اسرائیلی سلطنتوں کے درمیان وجہ نظر رہا۔ اس کے بعد اس پر نبطیوں نے قبضہ کر لیا، پھر یہ رومیوں کے زیر نگی ہو گیا اور سن 106 عیسوی سے سلطنت روم کے عرب صوبے میں شامل کر لیا گیا۔ ہجرت نبی سے ذرا پہلے ازروات یعنی ایک یہودی نو آبادی کا ہم مرکز تھا۔ بنو نذیر نے بھی مدینہ سے ہجرت کر کے یہیں اپنے ہم مذہبوں کے ہاں پناہ لی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ القدس کو جاتے ہوئے یہاں سے گزرے تو شہر کے باشندوں نے ان کا پرتپاق خیر مقدم کیا۔ مملوک اور عثمانیوں کے زمانے میں ازروات ضلع بخنیہ کا صدر مقام تھا اور حجاج کے راستے کی ایک منزل تھا۔ عثمانی حد کے آخر میں جب دمشق، عمان اور مدینہ کو ملانے والی ریلوے لائن بنائی گئی تو ازروات اس کا ایک اہم اسٹیشن اور بصرہ اور حیفا کو جانے والی ریلوے سے لائنوں کا جنکشن بن گیا۔ 28 ستمبر 1918 کو اس پر برطانیہ نے قبضہ جما لیا۔ بصرہ جنوبی شام کا ایک شہر ہے، آج کل اسے بصرہ شام کہتے ہیں۔ بصرہ اردن کے موجودہ سرحد سے 19 میل تقریباً 30 کلومیٹر شمال کی جانب اس سڑک پر واقع ہے جو مغرب میں درعا دمشق شاہراہ سے جا ملتی ہے۔ لغت میں بصرہ کے معنی بلند قلعہ کے ہیں۔ تورات میں اس کا نام بصورہ ذکر کیا گیا ہے۔ آغاز اسلام کے وقت بصرہ شام کی غسانی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ سن 13 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کیا۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، یہ تھا ادنی الارض کا واقعہ اور قرآن حکیم میں ذکر کیے گئے ادنی الارض مقام کا مختصر سا تعارف۔
اللہ رب العالمین نے ادن الارض کو قرآن حکیم میں ذکر کر کے ہم اور تمام امت اسلامیہ کو پیغام دیا ہے کہ بسا اوقات غیر اہل ایمان کفار و مشرکین کو فتح حاصل ہو جاتی ہے اور وہ عارضی ہوتی ہے، اس سے اہل ایمان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے دین کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے اور توحید کی دعوت دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہر طرح کی عزت اور ذلت ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور حقیقی عزت مومنین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم میں ذکر کیے گئے ان تمام تاریخی مقامات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن مقاصد اور عبرت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک و بت پرستی سے بچائے اور لوگوں کو اس سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لسائر المسلمین فاستغفروہ بالذنب انہ غفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔